بھاری امکان اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بددیانت ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص اگر اتنا قرضہ لے لیتا ہے کہ اس کی ساری جائیداد بھی بک جائے تو وہ قرضہ ادا نہ ہو سکے، اور تجارت میں اونچ نیچ ہوتے ہیں۔ بعض ایسی لہریں آتی ہیں عالمی تجارت میں کہ اس کے نتیجے میں چھوٹے موٹے تاجر کا تو بچنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ ابھی پچھلے دنوں انگلستان میں آپ لوگوں نے نظارہ دیکھا تھا، جب عالمی تجارتی بحران پیدا ہوا تو کچھ بددیانت بھی تھے جو مارے گئے، لیکن کچھ نیک نیت سے پیسے لینے والے تھے جو اس قابل نہیں رہے کہ جن سے پیسے انہوں نے لیے تھے ان کو واپس ادا کر سکیں، مگر وہ پیسے اتنے تھے کہ ان کی توفیق سے بڑھ کر تھے۔ یہ میں بنیادی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اتنی جائیداد موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو تو آپ اس جائیداد کو بیچ کر اس قرضے اتار سکیں، اگر آپ کے اندر اتنا اخلاقی سرمایہ موجود ہے اور ایسی جرت ہے آپ کے اندر ایمانی کہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر قیمت پر میں اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، اور اگر مجھے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑے اور مزدوری کر کے گزارا کرنا پڑے تب بھی میں اپنے عہدوں کی پابندی کروں گا، اور جس شخص سے میں نے قرضے لیے ہیں اپنی جائیداد بیچ کر اس کو دے دوں گا، تو ایسا شخص بددیانت نہیں ہے۔ نہ ایسا شخص بددیانت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے حالات جس طرح بھی کروٹ لیں، جس قسم کے مالی بحران پیدا ہوں، وہ محفوظ مقام پر کھڑا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس بیچارے کی جائیداد بھی اتنی گر جائے کہ وہ نہ دے سکے، تو یہ وہ شخص ہیں جن کے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پھر ایسے مخلص لوگوں کی خود حفاظت فرماتی ہے۔ ایسے استثناؤں کو چھوڑ کر ایسے مالی لین دین کی جرت اختیار کرنا جن کے متعلق اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کا نفس آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں، اور ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ لازماً بددیانت بنیں گے، اس کے سوا آپ کا چارہ کوئی نہیں۔ ایسی باتوں کے، ایسے مالی معاہدوں کی جرتیں کرنا، یہ یا تو بددیانت کر سکتا ہے جس فیصلہ کر لے کہ میں نے جو کچھ بھی ہے میں نے پیسہ ضرور لینا ہے اور اپنی بزنس چمکانی ہے، اور یا پھر نہایت بیوقوف آدمی۔ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، الفاظ شاید صحیح یاد نہ ہو مگر مضمون یہی ہے کہ the fools rush forth where angels fear to tread، کہ وہ مقامات جہاں فرشتے قدم رکھتے ہوئے جھجکتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، بے وقوفوں کو دیکھو کس جرت سے آگے بڑھ کر ان مقامات پہ قدم رکھتے ہیں۔ تو یا وہ اس قسم کے بے وقوف ہیں جہاں قدم رکھتے ہوئے فرشتے جھجک جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے بے وقوف بھی بنی نوع انسان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تبھی بعض پاگلوں کو قید کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر تو ان کی قید کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، لیکن روحانی طور پر ان کے بد اثرات سے جماعت کو بچانے کی، جماعت کے نظام کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، خواہ یہ بددیانت ہو، خواہ یہ انتہائی بے وقوف ہو۔ دونوں صورتوں میں جماعت کو جو قدم اٹھانے چاہیے، ایک تو یہ کہ معاشرے کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ہر شخص کو ان کو سمجھانا چاہیے، یہ برا منائیں گے، یہ بھاگیں گے، یہ آپ کی دوستیاں ترک کریں گے، یہ سمجھیں گے آپ ان کے دشمن ہیں، قتل پرواہ نہ کریں۔ ان کی دوستی اور سچی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، کہیں کہ میاں تم ہلاکت کی گڑھے کی طرف جا رہے ہو، تم واپس نہیں آ سکو گے، اس لیے ہمارا فرض ہے، اور اگر یہ قرض مانگے تو ان کو قرض نہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قرض دینا ان کو مزید ہلاک کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے کہ ہمیں فلاں بینک سے قرضہ لے دو، آپ ہرگز نہ قرضہ لے کے دیں، اور جہاں تک ان کے خاندان میں یا باہر ان پر اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بر وقت تنبیہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت یہ جھجکنا کہ جی ہمارا نام برا ہو جائے گا، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ تو بددیانتی، آپ کی بددیانتی، ان کی بددیانتی کو اپنی بددیانتی کو بناتے ہیں۔ ایک اور بددیانت بن رہا ہے شخص، اور آپ بیٹھے بٹھائے مفت میں خود بددیانت بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بددیانتی نظام جماعت سے بددیانتی ہے،
آپ کی بددیانتی انسانی قدروں سے بددیانتی، ان ذمہ داریوں سے بددیانتی ہے جو جماعت احمدیہ پر ڈالی گئی ہے۔ اس لیے ہر احمدی کا بھی فرض ہے، صرف نظام جماعت کا فرض نہیں ہے کہ ان چیزوں کے خلاف خوب نگران بن جائے، باریک نظر سے اپنے ماحول کا مطالعہ کرتے رہے، جہاں دیکھے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے وہاں اس کی بیش کرنے کا انتظام کرے، بیشتر اس کے کہ وہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے پریونٹیو میڈیسن دنیا کا بہترین طریق ہے، بہترین ایک دفاع ہے برائیوں کے خلاف، یعنی بیشتر اس کی کہ برائیاں جڑ پکڑیں، آپ نگران ہوں کہ وہ برائیاں جڑ نہ پکڑ سکیں، ان کو وہاں صاف کر دیا کریں۔ مالی لحاظ سے میرے نزدیک بہت ہی زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نظام جماعت کے علم میں آتا ہے جو نصیحت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، تو ایک اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر تمام احباب جماعت کو مطلع کر دیا جائے کہ یہ صاحب اگر آپ سے قرض مانگتے ہیں یا قرض لینے میں آپ سے مدد مانگتے ہیں تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خود ذمہ دار ہیں، اور نظام جماعت پھر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور اس وارننگ کے بعد، اس تنبیہ کے بعد قضاء میں بھی آپ کا کوئی مقدمہ نہیں سنا جائے گا۔ اس قسم کا ایک شخص ایک دفعہ، ایک نہیں بار بار نکلتے رہتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کی اطلاع آنی شروع ہوئی، کبھی وہ سنگاپور میں سے نکالتا تھا، کبھی ملیشیا میں ظاہر ہوتا تھا، کبھی انڈونیشیا سے اس کی خبر آتی تھی، وہ پھر رہا ہے اور لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہانیاں بتا رہا ہے کہ میں اس طرح نکلا تھا، اس طرح مجھے ضرورت پیش آ گئی، جماعت کا پتہ لے کے میں حاضر ہوا ہوں، ایک بیچارے مسافر کی مدد کرو، اور پیسے کھاتا چلا گیا۔ جب مجھے ایک جماعت سے اطلاع ملی، اسی وقت میں نے ساری دنیا کی جماعتوں کو نوٹس دیا کہ اس قسم کے آدمی جاتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ تو بھائی کا اخلاقی فرض ہے، ایک مسافر کی ذمہ داری قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، زکوٰۃ کے مقاصد میں اس کو رکھا گیا ہے، اس لیے نیکی کی خاطر اس کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مسافر کی مدد فرماؤ جو مصائب کا شکار ہو گیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ دھوکے باز کی مدد فرماؤ اور دھوکے باز کے دھوکے میں آ جائے گا۔ مومن تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه يرى بنور اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تب آپ نے ہمیں یہ خبر دی، کیونکہ اپنی طرف سے آپ یہ کلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو خدا کے نزدیک تو مومن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور دھوکہ نہیں کھاتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کوشش کرتے ہیں لوگ خدا اور خدا والوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں مومن اللہ کے بندے کہ ان کے دھوکوں کو الٹا دیتے ہیں، اور وہ لوگ بالآخر خود دھوکہ پانے والے ثابت ہوتے ہیں، دھوکہ کھانے والے ثابت ہوتے ہیں۔ بس اس مضمون کو سمجھتے ہوئے میں نے جماعت کو متنبہ کیا کہ آپ کو اگر یہ شک ہے کہ شاید وہ مصیبت زدہ ہے تو آپ فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں یا ربا تحریک جدید سے رابطہ کریں۔ نظام جماعت کا یہی تو فائدہ ہے، یہی تو نہیں کہنا چاہیے، فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ساری دنیا کی خبروں اور قابل اعتماد خبروں کا ایک نظام مہیا ہو چکا ہے۔ آپ مجھے لکھ دیں، مجھ سے فون پہ بات کر لیں، کہیں کس طرح ایک مصیبت زدہ ہے، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں خود، اور میں آپ کو اسی وقت بتا دوں گا کہ یہ صاحب ایسے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یا اگر مصیبت زدہ ہیں تو اس حد تک مدد کر دی جائے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے یہ اقدام کیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن آ گیا۔ وہ شخص پھر جہاں جہاں بھی گیا ہے وہاں سے یہی رپورٹ ملی کہ جماعت نے رد کر دیا اس کو، بالکل ناکام ہو کے اس کو واپس جانا پڑا، جو نقصان کر بیٹھا تھا وہ کر بیٹھا تھا۔ بس اس قسم کی بیدار مغزی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ نظام جماعت کو بعض موقعوں پر ایسے اقدامات کرنے پڑیں، لیکن اقدامات کرنے سے پہلے نصیحت کا پورا حق ادا کر دیں۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔